ہر انسان ایسا ماحول پسند کرتا ہے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف سکون کا عالم ہوتا ہے، ہر شے میں آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت نظر آئے گی۔ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا ماحول پسند نہیں کرتا جہاں پر گندگی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیوں گندے ماحول کو فروغ دینے میں لگے ہیں؟ ہر دن ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں پودے کاٹے جاتے ہیں جو ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بیماریوں میں اضافہ گندے ماحول کی پیداوار ہے جو ہمارے لیے ہر بار مشکلات پیدا کرتی ہے۔ ہر دن 55 بلین پلاسٹک بیگ ضائع کیے جاتے ہیں۔ نہریں، تالابیں اور ندیاں جو انسان کی تنہائی میں ساتھی ہوا کرتی تھی، اب وہ گندگی اور فضلات سے بھرے ہوتے ہیں۔ پانی جو ایک نعمت خداوندی ہے، ضرورت سے زیادہ بہایا جاتا ہے۔ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریز اور ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انڈسٹریز کا ویسٹ دریاؤں اور جھیلوں میں چھوڑا جاتا ہے، جو میرین کی لائف کو دی اینڈ کر دیتی ہے۔ ہم اپنے ماحول کو ہیلتھی بنا سکتے ہیں اگر ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم سوچیں کہ کیا یہ کام ہمارے ماحول کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں۔ اگر وہ کام انوائرمنٹ کے لیے بیڈ ہو تو پھر ہمیں اس کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ کام ضروری ہو تو پھر ہمیں اس کے لیے ایک پراپر سسٹم بنانا چاہیے تاکہ کام بھی ہو جائے اور ماحول پر برا اثر بھی نہ چھوڑے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں پلاسٹک بیگز کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، اس کے بجائے ہمیں کاغذ اور کپڑے کے بیگز استعمال کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں انڈسٹریز کے لیے ایک پراپر سسٹم بنانا چاہیے، اس کے لیے کیمسٹ ہائر کرنی چاہیے تاکہ وہ انڈسٹری سے جو ویسٹ نکلتی ہے ان کو وہ یوٹیلائز کرے، یا کم از کم وہ ان کو تب انوائرمنٹ میں چھوڑے جب وہ ڈس افیکٹڈ ہو۔ چوتھا اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقوں میں پہاڑ بہت زیادہ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم صرف ان پہاڑوں میں ہی پودے لگا لیں تو ہم بڑے حد تک اپنے ماحول کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ ہمیں پاپولیشن کو ایک خاص لمٹ میں رکھنا چاہیے۔ جن ملکوں میں آبادی کم ہے وہاں کے لوگ خوشحال اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی اچھی مثال رشیا اور آسٹریلیا کی صورت میں موجود ہے۔ چھٹا یہ کہ ہمیں پلانٹس کی حفاظت یقینی بنانی چاہیے۔ ہم سب ہومو سیپینس اور سارے کے سارے اینیملز پلانٹس پر ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم اپنی سورس آف آکسیجن کو تباہ کر دیں گے۔ ہر آئے دن ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز کا میلٹ ہونا، فلڈز کا آنا اور گرمی میں اضافہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ تو ویسے ہر جگہ انسانیت کی دعوے کرتا رہتا ہے، لیکن جب 1997 میں کیوٹو ایگریمنٹ ہو رہا تھا جس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے 5.2% سے کاربن ایمیشن نیچے رکھیں گے، تو 150 ممالک نے ایگریمنٹ سائن کیا، لیکن امریکہ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ ان کے بزنس کے لیے تھریٹ ہے۔ آٹھواں پوائنٹ یہ کہ ہمیں فسل فیولز کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، ورنہ سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم فسل فیولز کا استعمال کم کر سکتے ہیں اگر ہم ایکو فرینڈلی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کریں۔ ہم ایسی کارز استعمال کریں جن میں TWC کنورٹر ہو، کیونکہ TWC کنورٹر ہارمفل ایمیشن کو ہارملیس ایمیشن میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں الیکٹریکل ٹرانسپورٹ کو توسیع دینی چاہیے تاکہ ہمارا انحصار فسل فیولز پر کم سے کم ہو جائے۔ یاد رکھیں، ماحول کو صاف رکھنا صرف پاکستان EPA اور ٹیم والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تب تک ہم ایک صحت مند معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ ہم سب تو مکان کی چار دیواری تک صفائی کر دیتے ہیں اور فضلات باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ باہر ہمارا گھر نہیں ہے؟ یاد رکھو، اگر ماحول کو گندا کرو گے تو ماحول آپ کو گندا کرے گا۔